بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی رخصتی کے مناظر گھوم رہے تھے۔ اس کی والدہ بہتے آنسوؤں کے ساتھ اسے نصیحت کر رہی تھیں کہ بیٹا، شوہر کی وفادار رہنا۔ تمہارا باپ رہا نہیں، بھائی کوئی تھا نہیں۔ تمہارا واحد سہارا اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد تمہارا شوہر ہے۔ اس کے برے رویے کو بھی مسکرا کر سہ لینا، اس کے غصے اور جبر پر بھی صبر کر لینا اور گھر نہ ٹوٹنے دینا۔ پھر منظر بدلتا ہے اور وہ گاڑی سے اتر کر سسرال میں پہلا قدم رکھتی ہے۔ اسے حیرت ہوتی ہے کہ لوگ جہاں پہلے اس کے وارے وارے جا رہے تھے، وہاں سب نے اب آنکھیں ماتھے پر رکھی ہوئی تھیں اور کوئی اس کو دلہن کا کمرہ تک بتانے کا روادار نہیں تھا۔ پھر منظر بدلتا ہے اور اس کے ساتھ ہی اس کی گردن پر رکھا شوہر کا پاؤں گردن پر دباؤ بڑھا دیتا ہے۔ اس کا نام ماریہ امجد تھا اور وہ آغاز جوانی میں یتیم ہوئی تھی، اور اس کی والدہ جو پہلے ہی جمع پونجی اپنے شوہر کے علاج پر لگا چکی تھی، اس کے لیے بیٹی کی کفالت کرنا مشکل ہو گیا تھا، تو اس نے حتی المقدور بہتر رشتہ تلاش کر کے اپنی بیٹی کو رخصت کر دیا تھا۔ مگر اس کی بیٹی نے سسرال میں پہنچتے ہی اپنی اہمیت کا اندازہ لگا لیا تھا۔ وہاں اسے کوئی شخص اس کا کمرہ تک بتانے کے لیے تیار نہیں تھا، اور وہ خود ہی ڈھونڈتے ہوئے ایک نسبتاً سجے ہوئے کمرے میں پہنچی تھی، جہاں بیٹھے اسے تھوڑا ہی ٹائم گزرا تھا کہ ساس کا حکم آ پہنچا تھا، جلدی کپڑے بدل کر آؤ اور مہمانوں کو رخصت کرنے میں مدد کرو۔ اس نے حکم کی تعمیل کی تھی، فوراً ہی کپڑے بدل کر ساس کے پاس پہنچ گئی تھی، مگر اس کے باوجود اس کو ٹائم زیادہ لگانے پر مہمانوں کے سامنے ہی طنز کا نشانہ بنانا شروع کر دیا تھا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ یہاں گزارا کرنا آسان نہیں ہوگا، مگر وہ جانتی تھی اس کی والدہ کے لیے بھی اس کا بوجھ اٹھانا آسان نہیں ہے، لہٰذا اس نے جیسے تیسے وہیں گزارا کرنے کی ٹھان لی تھی۔ مہمانوں کو رخصت کرنے کے بعد اسے ایک سٹور نما کمرے میں بھیج دیا گیا تھا۔ کمرے کی حالت بتا رہی تھی وہاں پہلے گھر کی ملازماؤں کی رہائش تھی۔ اس نے کمرے میں پھیلا ہوا کچرا سنبھالا، کمرے کو رہنے کے قابل بنایا اور بیٹھ کر شوہر کا انتظار کرنے لگی، یہاں تک کہ صبح فجر کی اذان ہو گئی مگر شوہر کی آمد نہ ہوئی۔ وہ وضو کرنے کی نیت سے اٹھی اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے باتھ روم تک پہنچی۔ وضو کر کے پلٹی، نماز ادا کی اور تھوڑی سی تلاوت کر کے لیٹ گئی۔ سارے دن اور رات کی تھکن کی وجہ سے اس کی آنکھ لگ گئی تو صبح 8 بجے کے قریب اسے جھنجھوڑ کر اٹھاتے ہوئے کہا گیا، مہارانی صاحبہ، سب لوگ ناشتے کا انتظار کر رہے ہیں اور تم یہاں مزے سے نیند پوری کر رہی ہو۔ اگر تم نے یہی لچھن رکھنے ہیں تو اپنی ماں کے گھر ہی بیٹھی رہتی، یہاں ہم پر بوجھ بن کر کیا کرنا تھا۔ وہ ساس سے معافی تلافی کرتے ہوئے اٹھی تھی اور سب کو ناشتہ کروانے لگی۔ گھر میں اس کا شوہر، دیور، طلاق یافتہ نند اور بچے، ساس سسر ملا کر کل 15 افراد مقیم تھے، جن کے لیے 2 ملازماؤں کے علاوہ ایک خانسامہ بھی رکھا گیا تھا، اور شادی والے دن پر ان تینوں کو فارغ کر دیا گیا تھا، کیونکہ وہ لوگ در حقیقت دلہن نہیں بلکہ ایک وقتی ملازمہ لا رہے تھے، جسے 3 لوگوں کا کام اکیلے کرنا تھا۔ جب وہ سسرال کی امیدوں پر پورا نہیں اتر پا رہی تھی تو سسرال والوں نے بہانے سے اس کی والدہ کو بھی پاس ہی بلا لیا تھا۔ ایک تو اس کی والدہ کو رہائش، کھانا دینے کا احسان ان پر چڑھا دیا تھا، دوسرا ان دونوں ماں بیٹیوں سے سارا دن مزدوروں جیسی مشقت لیتے تھے۔ وقت کی آزمائش اب بھی باقی تھی۔ سردیوں میں ٹھنڈے پانی سے گھر بھر کے کپڑے اور فرش دھونے کی وجہ سے اس کی والدہ کو نیمونیا ہوا، جو بگڑ گیا اور وہ اس دنیا سے چل بسی۔ والدہ کی موت کے وقت ماریہ امجد 4 ماہ کی امید سے تھی۔ بنا اس کی صحت کا خیال رکھے اسے اب بھی کوہلو کے بیل کی طرح جوت کر رکھا جاتا تھا، یہاں تک کہ والدہ کی موت پر بھی اسے کام کاج سے فرصت نہیں ملی تھی۔ اس نے مقررہ وقت پر ایک بچی کو جنم دیا تھا، جو کہ ایک ٹانگ سے معذور تھی۔ معذور بچی کو جنم دینا لاوارث ماریہ کا جرم ٹھہرا تھا، کیونکہ اس کے سسرال والوں کو وہم ہو گیا تھا کہ یہ ہمیشہ اپاہج بچوں کو ہی جنم دے گی، لہٰذا اس سے جان چھڑانے کا فیصلہ کر لیا گیا تھا۔ اب طلاق کی صورت میں حق مہر کی رقم ادا کرنا پڑتی، لہٰذا ماریہ کے شوہر نے اپنی والدہ سے مشورے کے بعد ماریہ کو ہٹانے کا فیصلہ کیا۔
اور جس دن ہسپتال سے ڈسچارج ہو کر ماریہ امجد گھر آئی تھی، اسی رات اس کی گردن کو پاؤں کی مدد سے دبا کر اس کی جان لے لی گئی۔ ماریہ کے شوہر کے پاؤں کا دباؤ اس کی گردن پر بڑھتا جا رہا تھا اور اس کے سامنے اس کا ماضی گھومتا جا رہا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ ایسا انجام کیوں؟ پھر جب اسے موت یقینی نظر آنے لگی تو اسے اپنی نومولود بچی کی فکر ہوئی۔ اس نے آخری بار بچی کو پیار دینے کی خاطر ہاتھ بچی کی طرف بڑھایا، مگر ہاتھ بچی تک پہنچنے سے پہلے ہی ماریہ کی گردن ٹوٹ گئی۔ اس دنیا کے عذاب سے اس کی جان چھوٹ گئی۔ بچی کو آخری بار پیار دینے کی حسرت دل میں لیے وہ قبر میں جا پہنچی اور موت کی وجہ جنات کو قرار دے کر قصہ ختم کر دیا گیا۔ کہانی پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔